اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان کریم کا 14واں دن ہے۔ بخاری شریف میں 4937 نمبر کی حدیث ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا ہر ماہر شخص نیک بزرگ اور کاتب فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے، پڑھتے ہوئے اسے مشکل پیش آتی ہے، تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اب دیکھیں کہ کتنی یہ خوشخبری ہے نا، کہ جس شخص کو مشکل ہوتی ہے یا وہ جو مطلب اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو قدرت ہی نہیں ہے نا، اس کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے قرآن کو پڑھ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی زبان میں کوئی لکنت ہو، کوئی اور مسئلہ ہو، یا پھر عمر بہت زیادہ ہو گئی ہو، یعنی اس کو اس طرح سے ہم سوچ رہے ہیں نا یا دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اس کا یعنی شرعی عذر ہے نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا رسا یہ کہ ہو کہ مطلب وہ قادر ہے اچھی طرح پڑھنے پہ، یا سیکھ بھی سکتا ہے کسی سے لیکن وہ ایفرٹ ہی نہیں کر رہا۔ بہت پرانی بات ہے، جو قرآن کلاسز، بہت ابتدائی میری کوئی قرآن کلاس تھی، وہاں ایک اسٹوڈنٹ تھی ہماری کلاس کے اندر، ان کا نا پرابلم تھا کہ وہ صحیح سے لفظوں کی ادائیگی بھی نہیں کر پاتی تھی اور یاد بھی نہیں کر پاتی تھی اور سنا بھی نہیں پاتی تھی، بالکل ینگ لڑکی تھی۔ تو لیکن جو میں جیسے ایز اے ڈاکٹر بھی میں دیکھتی ہوں یا کوئی بھی شخص جو سمجھ رہا ہو، تو یہ تھا کہ وہ اس کی کیپیسٹی ہی نہیں تھی نا، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے وہ بات ہے نا، اور میں نے پہلے بھی کچھ مثالیں دی کہ ایسے لوگوں کے لیے دوہرا اجر۔ دعا کی جہاں تک بات ہے، یہ میری فیوریٹ دعاؤں میں سے ایک اور دعا مسلم کی حدیث ہے 6904، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ تعالیٰ، میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پرہیزگاری اور بے نیازی کا سوال کرتی ہوں۔ پھر نماز کی بات پہ، نماز میں کچھ تسبیحات بھی ہوتی ہیں، کچھ خصوصی تسبیحات ہوتی ہیں نا۔ بخاری شریف کی نمبر 744 حدیث ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ یا اللہ، میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری ڈال دیجئے، جیسا تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری رکھ دی۔ اے اللہ، مجھے گناہوں سے اس طرح پاک کر دیجئے جیسا کہ سفید کپڑا میل کچیل سے پاک کر دیا جاتا ہے۔ اے اللہ، میرے گناہ اپنی بخشش کے ساتھ پانی، برف اور اولوں سے دھو دیجئے، آمین ثم آمین۔ اگلا ہمارا نقطہ پھر نماز کا، اور نماز کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ لازم ہے۔ اب اس کی کچھ آیات ہیں اور اسی پہ غور کر لیتے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اس کا ترجمہ ہم سب جانتے ہی ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، ان لوگوں کا راستہ جس پر آپ نے انعام فرمایا، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب ہوا۔ اللہ تعالیٰ کن پر انعام فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ انعام فرمائیں گے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین پر۔ تو اسی بات کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیں۔ اچھا، گمراہ کون لوگ؟ جیسے ہم نے قرآن میں بھی بہت سارے قصے ہمیں انبیاء کے ادوار کے نظر آتے ہیں نا، جو قومیں گمراہ ہو گئی تھی، قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، قوم نوح تھی، اور اس طرح کے اور بھی جو ذکر ہے۔ تو جن لوگوں نے گمراہی اپنے لیے پسند کی، پھر لیڈرز میں ہم دیکھ لیں کہ فرعون تھا، پھر نمرود تھا، اور اسی طرح کے اور بھی لوگ جن کے قصے قرآن میں موجود ہیں۔ تو یہ سب وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کا بڑا شدید غضب ہوگا، ناراضگی ہوگی اور غصہ ہوگا۔ تو اسی لیے جو ہے نا، ہم اللہ سے صراط مستقیم طلب کر رہے ہیں اور مغفرت بھی طلب کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہ بھی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا نام
انعام ہونے والے لوگوں میں لکھ لیجئے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارا نام ان لوگوں میں نہ لکھیے گا جن پر آپ کی ناراضگی اور غضب اترے گا، اللہ نہ کرے، آمین ثم آمین۔ نماز میں خشوع کے لیے ہم نے پہلے بھی چیزیں دیکھی، اب ہم یہ کوشش کریں گے کہ پھر ایک بہت ہی عزت اور باادب ہو کر اس نماز کے پروٹوکول کے ساتھ ہم کھڑے ہوں، اور جب جھکیں تو اس رب کے آگے جھکیں، سجدے میں بھی کوشش کریں کہ رب تعالیٰ کے سامنے ہم حاضر ہیں، اللہ نصیب فرمائے۔ یا پھر خدا راستہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے چاہے نمازیں اتنی خوبصورت آ گئی ہیں کہ وہ ڈیزائن کے اندر ہی کھو جائے، وہ ڈیزائن کو ہی فالو کرتا رہے، تو یہ بھی مجھے لگتا ہے بعض دفعہ ایک آزمائش بن جاتی ہے نا، کہ ذہن تو بھٹک رہا ہوتا ہے تو پھر وہ کچھ نہ کچھ تلاش کر رہا ہوتا ہے بھٹکنے کے لیے، تو ایک یہ چیز بھی آ جاتی ہے۔ اخلاقیات میں آج کے لیے ہم کس چیز کو لے رہے ہیں؟ آج ہم لے رہے ہیں، ہم نے پہلے عاجزی کی بات کی تھی نا، تو آج ہم یہ لے رہے ہیں کہ ہم اخلاقی عیب سے دور رہیں گے۔ کون سا اخلاقی عیب؟ تکبر، فخر و غرور، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو کبر ہے، تکبر ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا، جس کے سینے میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے دور رکھے، اور تکبر صرف زبان ہی نہیں، یعنی ہمارے وجود سے کہیں بھی نہ نظر نہ آ رہا ہو، اور اس شیطان کے اس ہتھ کنڈے سے بھی ہم دور رہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ کی بات، آج کی بات بڑی خوبصورت آیت اور میری محبوب آیت بھی ہے۔ آل عمران 92 آیت، چوتھے پارے کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ ان الفاظ سے ہوتا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ تم ہرگز نہیں نیکی کو پہنچ سکتے ہو یہاں تک کہ تم اپنی ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو، خرچ نہ کر دو، جنہیں تم عزیز رکھتے ہو۔ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے یعنی اللہ کے راستے میں، اللہ اس کو جانتا ہے، علیم ان کا لفظ ہے نا، اللہ اسے بے خبر نہیں ہوگا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ پھٹے پرانے فیڈڈ کپڑے، پرانی چیزیں، یا وہ چیزیں اگر وہ پرانی بھی نہیں ہیں لیکن ہمیں ناپسند ہیں، کپڑے ہو گئے، برتن ہو گیا، یا کوئی بھی ایسی چیز جو ہمیں ناپسند ہے، اور ہم وہ کچھ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ایک صحیح اسپرٹ بتا رہے ہیں، بلکہ میں تو کہوں گی ایک لٹمس ٹیسٹ ہے کہ کیا ہم ان چیزوں سے زیادہ محبت رکھتے ہیں یا ہم اللہ سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرنے سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ تو بس یہی سوچنا ہے کہ ہمیں تو اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے نا، تو اگر ہم کچھ بھی کسی کی ہیلپ کرتے ہیں یا کسی کو کچھ دیتے ہیں یا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ہم ایسی چیز دیں جو ہم خود جس سے محبت رکھتے ہیں یا پسند کرتے ہیں، اور یقین جانیے ایسا کرنا مشکل نہیں ہے، ناممکن بھی نہیں ہے، ایک دفعہ کر کے تو دیکھیے۔ اب آج کے ٹیک ہوم پوائنٹس پریکٹیکل کیا بھائی کرنا ہے، جو آج کی ہم نے گفتگو کی اس میں سے ہم نے کیا لینا ہے؟ ایک تو ہم نے یہ بات کی تھی نا کہ ہم تکبر سے دور رہیں گے، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو کوئی بہت بڑی چیز سمجھنا شروع کر دیں۔ اس میں انگریزی میں بھی ٹرمز آتے ہیں، ایگوئسٹک، ایگوٹسٹک، سیلف سینٹرڈ، اور اس کی ہائیسٹ ڈگری ہوتی ہے نارسسسٹ، یا اگر کوئی شخص ہو تو سائیکالوجی کی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے نارسسسٹک،
وہ نارسسسٹ ہے یا وہ نارسسسٹک ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ انسان کو بڑا خراب کرتی ہے، اور پھر وہ اگر اس نے کچھ اچھے عمل بھی کیے ہوں تو وہ بھی پھر ضائع ہوتے چلے جاتے ہیں. اس لیے طبیعت میں اب عاجزی اور تھوڑا جھکاؤ یہ ضروری ہے. پھر ہم نے بات کی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، تو وہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ اپنی محبوب ترین چیزیں، اپنی عزیز ترین چیزیں قربان کریں نیکی کے اس اعلیٰ ترین مقام تک پہنچنے کے لیے نا، تاکہ ہم جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں. اللہ نصیب کرے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.